بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 562 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 44 اور 45، 44 and 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فلما پھر جب، نسو انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بہ اس کو جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، فتحنا تو ہم نے کھول دیے، علیہم ان پر، ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے، حتی یہاں تک کہ اذا فرحوا جب وہ اترا گئے، بما ان چیزوں کے ساتھ جو اوتو وہ دیے گئے، اخذناہم تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، بغتتاً اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تب وہ نا امید ہو گئے، فَقُطِعَ چنانچہ کاٹ دی گئی، دابر القوم الذین اس قوم کی جڑ جنہوں نے ظلم کیا تھا، والحمد للہ رب العالمین اور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ دوسری بات، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پر اترائے جو ان کو عطا کی گئی، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ تیسری بات، تو وہ اس وقت نا امید ہو کر رہ گئے۔ چوتھی بات، لہذا ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا۔ پانچویں بات، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ حاضرین و ناظرین، پچھلی قوموں کو جو نصیحتیں کی گئی تھیں، ان قوموں نے جب ان نصیحتوں کو فراموش کر دیا، حق کو اختیار کرنے کے بجائے باطل یعنی کفر ہی پر قائم رہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی نصیحتوں کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان کے لیے ہر قسم کی نعمتوں اور عیش و عشرت کی زندگی کے دروازے کھول دیے۔ آرام و راحت اور مال و متاع کے درمیان جب نعمتوں والی زندگی گزارنے لگے، تو اس رب ذوالجلال ہی کو بھول گئے جس نے انہیں یہ نعمتیں دیں، اور نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے غرور اور گھمنڈ میں پڑ گئے۔ ان کے دلوں میں یہ خیال ہی نہ آیا کہ اس رب کے سامنے جھک جائیں جس نے یہ نعمتیں انہیں عطا کی ہیں۔ پھر اس رسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچ لیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی تھی، اور ان کو اچانک پکڑ لیا۔ اب ان کے سامنے سوائے مایوسی اور نا امیدی کے اور کوئی چیز باقی ہی نہ رہی۔ ایسی ظالم قوموں کی جڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاٹ دیا، اور ان کا کوئی فرد روئے زمین پر باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہی رہا کہ قوموں کو سختی اور تکلیف کے ذریعے پکڑتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں رب ذوالجلال کے روبرو گراتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتے تو پھر ایک نئی شکل میں ان کی آزمائش فرماتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ان کی مشکلات کو آسانی میں بدل دیتے ہیں،
اور راحت عیش و آرام کے اسباب بکثرت عطا کرتے ہیں۔ جب قومیں اس عیش و عشرت اور آرام و راحت اور مال و متاع کی کثرت میں خوب اترانے لگتی ہیں اور رب ذوالجلال کو بھول کر غفلت کی زندگی بسر کرنے لگتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی گرفت اور پکڑ ہوتی ہے کہ ان قوموں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اب ان کی قسمت میں مایوسی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، ان کی تباہی و بربادی کی ساری شکلیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اس سے امت محمدیہ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے حقیقی رب کو فراموش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اپنے لیے واجب سمجھیں اور اپنے اعضاء و جوارح کو رب ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری میں لگائیں۔ نعمتوں پر شکر کرنے والا نعمتوں کا حقدار بنا رہتا ہے، بلکہ نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مصیبتیں اور آفتیں عبرت لینے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ عیش و عشرت میں ڈوب کر اپنے رب کو بھولنے کے لیے۔ کسی آدمی کا دولت مند ہونا کمال نہیں ہے، مال کا کمال یہ ہے کہ مال کی کثرت کے باوجود حقیقی خالق و مالک کے لیے دل میں مخصوص جگہ رکھی جائے۔ آخر میں والحمدللہ رب العالمین کہہ کر اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ، درد اور تکلیف میں مبتلا کر کے اپنے بندوں کو رجوع ہونے کا موقع عنایت فرمایا، پھر نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ وہ شکر ادا کریں، مگر وہ جب کسی بھی طرح اپنے جرائم سے باز نہ آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق ان قوموں کو دنیا کی تاریخ سے غائب کر دیا۔ بس تعریف تو اس اللہ کی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔